ہم ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری زندگی سے سکون اور اطمینان کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ ہم بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہم اس سوال کا جواب قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ سامعین محترم، ہمارا جسم جو ہے وہ دو چیزوں سے جڑا ہوا ہے، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، ڈھانچہ جو ہڈیوں اور گوشت کا مرکب ہے، اور ایک ہماری روح ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارا جسم اللہ رب العزت نے چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو ہمارے جسم کی خوراک بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے، اور روح چونکہ اس کا اس مٹی سے، زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آسمان سے آئی ہے اور اس کی خوراک بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہم بے چین ہوتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو راحت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے دعوت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کھانا دعوت، یہ جسم کی خوراک ہے، روح کی خوراک نہیں ہے۔ اور کبھی ہم سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے، اور بھی کئی اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں۔ تو جتنے بھی یہ کام راحت کے لیے کیے جاتے ہیں، اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، تو یہ مستقل علاج نہیں ہے اس کا۔ یہ بے چینی کا، اضطرابی کیفیت کا اور ڈپریشن کا مستقل علاج نہیں۔ ایک وقت تک آپ سیر و سیاحت میں آپ کو مزہ آئے گا، ایک وقت تک آپ کو جو ہے وہ آؤٹنگ میں یا کھانے پینے میں، دوستوں کے ساتھ مجلس میں مزہ، لیکن ایک وقت کے بعد بوریت پیدا ہو جائے گی، آپ کو یہ چیزیں بھی بور لگنے لگیں گی، پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، پھر بے چین ہو جائیں گے، پھر سکون ختم ہو جائے گا۔ دائمی سکون کیسے آئے گا؟ دائمی ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ بے چینی کا علاج کیا ہے؟ اور وہ ہے اللہ نے جو قرآن کے اندر بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو روح کا اطمینان، چونکہ یہ بے چینی جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ ڈپریشن پیدا ہوتی ہے، یہ ہماری جب روح کی خوراک پوری نہیں ہوتی اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ تو جب روح کی خوراک اسے مل جاتی ہے، یہ بے چینی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون ہو جاتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ روح کی خوراک اسے کیسے ملے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ جب اس کا کنیکشن، جب اس کا رابطہ اور تعلق وہاں جڑے گا جہاں سے یہ روح آئی ہے، تو پھر اس کو اس کی خوراک جب ملے گی تو زندگی سے نتیجتاً بے چینی، بے سکونی اور جو ہے وہ ڈپریشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ دلوں کا اطمینان وہ اس کے ذکر میں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ علی ذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجئے۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، دوسرے جو دیگر اذکار ہیں وہ اللہ کا ذکر ہیں، قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر جب ہم کریں گے، اپنی روح کو اس کی خوراک دیں گے، اس کا تعلق آسمانوں کے ساتھ جڑے گا، تو یقیناً ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا، ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جو سکون اور اطمینان ہے، یہ دائمی سکون ہوگا، یہ دائمی اطمینان ہوگا، یہ وقتی نہیں ہوگا کہ ایک وقت کے بعد اس میں بوریت آ جائے گی۔ قرآن اللہ کا ایسا کلام اور ایسی چیز ہے کہ جتنا اس کو آپ زیادہ پڑھیں گی اتنا آپ کو زیادہ اطمینان ملے گا۔ آپ نماز جتنی زیادہ سکون سے پڑھیں گے، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو سکون ملے گا، آپ کو راحت ملے گی، آپ کی بے چینی ختم ہوگی۔ تو اگر ہم حقیقی اور دائمی ڈپریشن کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی روح کو اس کی خوراک دینی ہوگی، جو کہ اس کا اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق ہے، آسمان سے نازل کردہ اس کی خوراک ہے، وہ قرآن ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بے چینی، بے اطمینانی اور جو ہے ڈپریشن، ان سب بیماریوں سے بچائے، اور اللہ ہمیں اپنی روح کی خوراک کا، غذا کا بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔